بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا وائس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حافظہ عذرا آج کی کہانی کے ساتھ حاضر ہے۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک شرابی کے جنازے کا ہے اور اللہ کے ولی کا ہے، جن کا نام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور خطرناک طریقے سے شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شرابی شخص کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ یعنی اس شرابی انسان نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس شرابی انسان نے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا، اے میری ماں، اے میری والدہ، میں نے اپنی ساری زندگی، اپنی تمام حیات گناہوں میں گزار دی۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس ذات کے سامنے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا۔ اب تو میری پوری زندگی ضائع اور برباد ہو چکی ہے۔ اے میری ماں، مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے، جلد ہی میں مر جاؤں گا۔ ماں، میری تجھ سے یہی التجا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ میری نماز جنازہ خود پڑھا دیں، کیونکہ میں ایک بہت ہی گنہگار اور عیاش انسان ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری نماز جنازہ میں کوئی بھی آئے گا، اس لیے اگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے میری نماز جنازہ پڑھا دی تو ہو سکتا ہے کہ انہیں دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی میرے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی بیٹے کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے ولی، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کبھی بھی مر جائے گا۔ اے اللہ کی ولی، وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو اس عورت کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اگر تیرا بیٹا مر بھی گیا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اے عورت، تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب خوری میں گزاری ہے اور پوری کی پوری زندگی گناہ کرتے ہوئے گزاری ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر وہ عورت اور بھی زیادہ دکھی ہو گئی اور روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس واپس آ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کا سر دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے، کاش تو نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی تو آج وہ اللہ کا ولی جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ یہ سن کر نوجوان رونے لگ گیا اور روتے روتے کہنے لگا، ماں، مجھے ایک بات بتا دو۔ ماں نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا، صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا میرے اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہیں یا اس رب واحد کی بخشش زیادہ ہے۔ ماں ایک دم خاموش ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے وہ نوجوان کہنے لگا، ماں، مجھے ایک بات تو بتا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی تجھے اللہ مہلت دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اپنے گنہگار بیٹے کو بخش دے، اور اگر تو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دے، تو ہی بتا، تو مجھے کہاں ڈالے گی، جنت میں یا جہنم میں؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا رب، میرا پروردگار مہلت دے تو تجھے میں جنت کا دروازہ کھول کر اندر بھیج دوں گی، جہنم میں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ تو وہ نوجوان رو کر کہنے لگا، اے ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کی وجہ سے دوزخ میں نہیں ڈال پائے گی تو وہ جو میرا اللہ، میرا خدا مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر اس شخص کی ماں زار و قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔
माँ ने जैसे ही उन्हें देखा तो बोली, आपने तो हमें मना कर दिया था, लेकिन आप तो यहाँ आ गए हैं, आप कैसे यहाँ आ गए हैं? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया और मेरी आंख लग गई। तो किसी कहने वाले ने कहा, ए हसन बसरी, तू यहाँ सो रहा है और वहां हमारे दोस्त का जनाजा कौन पढ़ाएगा? जा उठ, मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा कर आ। अल्लाह अकबर। तो मेरे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला कितना रहमान और रहीम है। वो शख्स जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, लेकिन आखिरी घड़ी में अल्लाह से मोहब्बत में और पछतावे में और गुनाह के एहसास में उसने आंसू गिराए, तो अल्लाह तबारक ताला ने उसके आंसुओं के बदले उस बंदे को बख्श दिया और उसकी मग़फ़िरत कर दी। इसलिए कि अल्लाह की तरफ से गुनाहों से तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। इसलिए जितना जल्दी हो सके गुनाहों से तौबा करके उस ज़ाते वाहिद की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए और अल्लाह को अपने बंदे की तौबा बहुत पसंद है। अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और अपनी हरकतों पर तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।